الرحیم اللہ الحمد علیہ توکلت و الیہ انیب صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا بمعنى أنه لو تعلق به القاطع على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة، ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو أمكن أو بجعل لزوم الاحتیاط عليه فيما أمكن۔ برادران، یہ جواب ہے اس اشکال کا جو مصنف نے خود اپنے اوپر کیا تھا۔ بات چل رہی تھی ظن موضوعی کے بارے میں کہ شارع اگر کہتا ہے مثلاً کہ اذا ظننت بحرمت الخمر فیحرم علیک الخمر، یا مثلاً فیباح لک الخمر، یہاں پر شارع نے ظن جو ہے اس کو موضوع قرار دیا ہے، ظن بالحکم کو موضوع قرار دیا ہے، اور اس میں جو حکم ہے جو محمول ہے وہ والا حکم اور جو متعلق ظن ہے یہ والا حکم، یہ دونوں مماثل ہیں یا دونوں مضاد ہیں۔ تو اس صورت میں مصنف نے کہا تھا کہ یہ جمع ہو سکتے ہیں، یعنی قط میں نہیں ہو سکتا جبکہ ظن میں ہو سکتا ہے۔ اور اشکال یہ کیا تھا کہ اگر دونوں حکم فعلی ہوں، اگر دونوں حکم فعلی یعنی وہ حکم کے جو متعلق ظن ہے، ہماری مثال میں اذا ظننت بحرمت الخمر، یہ حرمت خمر جو متعلق ظن ہے یہ بھی فعلی ہے، تو اگر یہ بھی حکم فعلی ہو جو متعلق ظن ہے اور وہ حکم بھی فعلی ہو کہ جو محمول میں واقع ہے، اس کا مطلب کیا لازم آتا ہے؟ اجتماع الفعلیتین، اجتماع المثلین یا اجتماع الضدین۔ اس کا جواب جو ہے یہاں پر غور فرمائیے گا، اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اشکال بہت توانا ہے اور یہ قوی اشکال ہے مصنف کے اوپر کہ اگر دونوں حکم فعلی ہو جائیں، اگرچہ کہ پہلا حکم جو ہے وہ حکم واقعی ہے اور دوسرا حکم حکم ظاہری ہے، لیکن واقعی اور ظاہری جو ہے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا اگر دونوں فعلی ہیں۔ دونوں فعلی کا دقیق مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ شارع ایک ہی وقت میں ایک مکلف کو کہہ رہا ہے، میں زیدین کی مثال لیتا ہوں کہ آپ خمر حرام بھی آپ کے اوپر خمر حرام ہے، اور اس وقت کہتا ہے خمر حرام نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں مکلف کو شارع بیک وقت دو خطاب کر رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے جو کہ یہ اجتماع ضدین ہے، ٹھیک ہے جی، یا اجتماع مثلین ہے۔ آج یہاں پر قلتم اس کا جواب ہے، غور فرمائے گا برادران۔ وہ فرماتے ہیں کہ فعلیت کی دو قسمیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو مصنف نے مراتب حکم بیان کی ہیں، بارہا تکرار بھی ہوئے ہیں کہ حکم شرعی کے 4 مرتبے ہیں۔ مرتبہ اقتضاء، دوسرا انشاء، تیسرا فعلیت، چوتھا منجزیت۔ اس کو آسان لفظوں میں بیان کریں تاکہ ذہن میں راسخ ہو جائے۔ یعنی مولا جب کسی شے کو فرض کرنا چاہتا ہے، مثلا صلاۃ کو، تو پہلے صلاۃ فعل کے اندر جو موجود مصلحت ہے اس کی تشخیص کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس مصلحت کو دیکھتا ہے کہ کس مقدار میں مصلحت موجود ہے اس فعل میں، زیادہ ہے کم ہے، اگر کم ہوگی تو اس میں مثلا مستحب کرے گا، اور اگر زیادہ ہے تو اس کو واجب کرے گا۔ تو یہ مرحلہ اقتضاء ہے۔ دوسرا مرحلہ انشاء یعنی قانون سازی کا مرحلہ، جس میں شارع جو ہے اس کے اوپر حکم وجوب لگا دیتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ من اليوم واجبۃ، ٹھیک ہے جی۔ حکم مرحلہ انشاء کا مطلب یہ ہے کہ شارع جو ہے رسمی طور پہ اس کو قانونی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ فعلیت یہ ہے کہ اس حکم کا وجوب جن شرائط پر موقوف ہے خارج میں وہ سب متحقق ہو جائیں۔ مثلا صلاۃ کا وجوب موقوف ہے کہ مکلف بالغ ہو، عاقل ہو، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح سے وقت موجود ہو، وغیرہ وغیرہ، پانی وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں جو اس کے شرائط ہیں، حلول وقت و قبلہ کے تعین تشخیص مثلا، یہ ہے فعلیت، یعنی حکم کے جتنے بھی شرائط ہیں وہ متحقق ہو جائیں۔ منجزیت یہ ہے کہ علم ہو جائے مکلف کو، خوب اگر ساری شرائط صلاۃ کی موجود ہوں لیکن علم ہی نہیں ہے مکلف کو کہ میرے پہ صلاۃ واجب ہے واجب نہیں ہے، مثلا وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں تک رسائی نہیں احکام شرعیہ کی، تو ظاہر ہے وہ حکم صلاۃ وجوب صلاۃ بالنسبہ الی مکلف وہ اقتضائی بھی ہے، انشائی بھی ہے، فعلی بھی ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ منجز نہیں ہے۔ تو منجزیت موقوف ہے علم کے اوپر۔ واضح ہو گیا برادران؟ یہ 4 مرتبے حکم کے وہاں بیان ہوئے۔ یہاں پر اضافہ کر رہے ہیں تیسرے مرتبے میں ایک شے کا۔ تیسرا مرتبہ تھا حکم کا فعلیت۔ فعلیت کی 2 قسمیں ہیں، اور یہ مقدمہ بہت مفید ہے جو کہ مصنف اس مقدمے سے آگے بھی استفادہ کریں گے بارہا، لہذا اس کو ذہن میں راسخ کرنا ضروری ہے۔ فعلیت کی پہلی قسم ہے فعلیت ناجزہ۔
دوسری قسم ہے فعلیت کی فعلیت معلقہ۔ فعلیت ناجزہ اور فعلیت معلقہ کی تعریف سے پہلے اس کے موارد عرض کر دیتا ہوں۔ فعلیت ناجزہ اس حکم کی نسبت ہوتی ہے کہ جس میں مصلحت اتنی ناگزیر اور ضروری ہو کہ کسی بھی صورت شارع اس کو خارج میں متحقق ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی فعلیت ناجزہ اس حکم کی ہوتی ہے کہ جس کی مصلحت اتنی ضروری ہو، اتنی اہمیت کی حامل ہو کہ شارع کہتا ہے ہر قیمت پہ، ہر صورت میں مجھے خارج میں یہ مصلحت چاہیے، تو اس کی فعلیت جو ہے ناجزہ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں فعلیت معلقہ یعنی ایسا حکم کہ جس میں موجود مصلحت یا مفسدہ اتنا ضروری نہ ہو، شارع کہتا ہے اگر مہیا ہو جائے تو خوب، اگر قطع اور علم حاصل ہو جاتا ہے تو مہیا ہو جائے، اور اگر قطع نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی خارج میں متحقق ہونے کی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا ہے فعلیت ناجزہ؟ فعلیت ناجزہ یعنی کسی حکم کا فعلی ہونا بعین طور کہ ہر صورت ہر صورت یعنی کیا مطلب؟ قطع حاصل ہو یا نہ ہو، شارع اس کو خارج میں متحقق ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی بارز مثال ہے الصلاۃ واجبۃ۔ جو صلاۃ کا وجوب ہے یہ وجوب فعلی ہے، فعلیت ناجزہ ہے پہلی قسم سے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ قبلہ اس طرف ہے، اس طرف ہے، اس طرف ہے، اس طرف ہے، تب بھی کیا ہے آپ کے اوپر فرض ہے چاروں طرف نماز پڑھو۔ قطع نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی، کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ صلاۃ مسافر میں دیکھیں، نہیں پتا آپ کو کہ آپ کی صلاۃ قصر ہے یا تمام ہے، شارع کیا کہتا ہے؟ جمع کرو۔ دیکھیں یہاں پر علم نہیں ہے، اس کی تفصیلات کا علم ہے، لیکن شارع کہہ رہا ہے ہر صورت میں چاہیے مجھے، چاروں طرف نماز پڑھنی پڑے وہ پڑھو، قصر و تمام دونوں پڑھنی پڑے وہ پڑھو، مجھے چاہیے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ سکتے ہو پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے، کیا کرنا ہے؟ آنکھوں سے پڑھو، پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ذہن میں پڑھو، مجھے چاہیے۔ واضح ہوگی؟ بس پہلی قسم کی فعلیت ان احکام کی ہوتی ہے جن کی مصلحت اتنی اہمیت ہے کہ شارع چاہتا ہے ہر قیمت میں، ہر صورت میں اس فعل کا خارج میں تحقق مجھے چاہیے۔ اس کے مقابلے میں برادران فعلیت معلقہ، یعنی کیا مطلب؟ شارع کہتا ہے کہ یہ حکم فعلی تو ہو گیا ہے، لیکن اس صورت میں آپ کے لیے واجب ہے عمل کرنا کہ جب قطع حاصل ہوگا، تو اگر ظن حاصل ہوا ہو تو اس فعل کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے مثلا۔ واضح؟ خوب، یہ جو دو قسم کی فعلیتیں ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ بس فعلیت اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں عبارت میں، الفعلیت الناجزہ عبارہ عن الفعلیہ التي تشتمل على مصلحة لا بد من تحققها في الخارج بأي صورة كانت۔ اس کے مقابلے میں فعلیہ معلقہ ہی عبارہ عن الفعلیۃ التي لا تصل مصلحتها الى حد بحيث يجب تحققها في الخارج بل انما يجب تحققها في خصوص صورت القطع۔ یہ ہوگی ان دونوں کی تعریف۔ ان دونوں میں فرق، تیسری چیز اور آخری چیز یہاں پر فعلیت منجزہ اور فعلیت ناجزہ اور فعلیت معلقہ میں۔ فعلیت ناجزہ جو ہے یہ فعلیت من جمیع الجہات ہے، اس کو یہ بھی کہتے ہیں فعلیہ من جمیع الجہات وفی جمیع الصور، ہر صورت میں یہ فعلیت رکھتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو اس حکم کا قطع ہو تب بھی ضروری ہے اس کو انجام دینا، ظن ہو تب بھی ضروری ہے، اگر احتمال ہو تب بھی علی نحو الاحتیاط ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ در مقابل فعلیت معلقہ کے، فعلیت معلقہ میں صرف اور صرف قطع اور علم ہوگا تو آپ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خب اگر قطع فاقد ہے تو پھر بھلے سے ظن ہو، احتمال ہو، شک ہو، اصلاً شارع کے لیے وہ فعل آپ کی نسبت فعلی نہیں ہے، بالنتیجہ شارع اسی مورد میں اسی وقت ایک اور حکم ظاہری کو آپ کے لیے جعل کر سکتا ہے۔ فرق واضح ہوا برادران؟ فعلیت ناجزہ جس کو ہم نے تیسرے برس کرتے ہیں، فعلیت ناجزہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں فعلیت من جمیع الجہات وفی جمیع الازمنہ وفی جمیع الصور، اس کے مقابلے میں فعلیت معلقہ علی شیء، معلقہ علی العلم، احسنتم، العلم۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ جو فعلیت معلقہ ہے برادران اسے کہتے ہیں فعلیت برزخیہ، ما بین الانشاء والفعلیہ۔ یہ جو فعلیت ہے دراصل ایک گونا انشاء کا تتمہ ہے اور ایک گونا فعلیت ناجزہ کا مقدمہ ہے، یہ درمیان والی فعلیت ہے۔
در اصل و فی الحقیقہ والواقع، اگرچہ مصنف نے یہ تعبیر نہیں دی، یہ جو دوسری فعلیت ہے فعلیت معلقہ کا انہا لا فعلیہ، فی الواقع گویا کہ آپ کے پاس فعلیت حاصل نہیں ہوئی۔ کیوں برادران؟ کیونکہ یہ فعلیت صرف اور صرف کب حاصل ہوگی؟ جب قط ہوگا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اگر قط نہ ہو تو آپ اس کو فعلی تو کہہ رہے ہیں، فعلی معلق، تو حقیقت میں وہ فعلی ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ جس شے پر فعلی ہے وہ تو حال حاصل نہیں ہے، بالنتیجہ وہ فعلیت معلقہ در اصل قریب ہے انشائی کے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ فعلیت کی دو قسمیں ہیں اور ان کے تفصیل واضح ہو گئی، اب مصنف یہاں پہ جواب دیتے ہیں اشکال کا۔ اشکال یہ تھا نا کہ اذا ظننت بحرمت الخمر یحرم علیک الخمر حرمتا اخرى، حرمہ مماثلہ، ہاں، تو یہاں پر ایک حرمت خمر ہے جو متعلق ذن ہے، دوسری حرمت ہے جو محمول میں واقع ہے، اور یہ دونوں فعلی ہیں۔ ٹھیک، لازم آ رہا تھا کہ بیک وقت مولا مثلین کا مطالبہ کریں مکلف سے، اور یہ محال اجتماع مثلین، یا بیک وقت ضدین کا مطالبہ کرے ہوئے محال اجتماع ضدین، یہ مشکل آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں بالکل یہ مشکل درست ہے اور اشکال توانا اور قوی ہے، کس میں؟ اگر، غور کیجئے گا، اگر متعلق ذن میں موجود فعلیت ناجزہ ہو تو۔ واضح کس طرح سے؟ اگر متعلق ذن یعنی کون سا؟ حرمت خمر، وہ جو اذا ظننت والی ہے، اگر اس حرمت خمر سے مراد فعلیت ناجزہ ہو تو اشکال تام ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کے لیے حرمت خمر فعلی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ وہ فعلیت تھی جو ناجزہ ہے فی ای صور و فی جمیع الازمنہ، خواہ ظن ہو آپ کو تب بھی فعلی ہے۔ بالنتیجہ نہیں ہو سکتا کہ شارع آپ کو بیک وقت حرمت خمر بھی دے اور اسی وقت جو ہے وہ اباح خمر بھی دے، یعنی اجتماع ضدین، یا حرمت خمر بھی دے اور اسی وقت اسی لحظے میں دوبارہ حرمت خمر دے، یعنی تحصیل حاصل، اجتماع ضدین مثلین، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کا اشکال تام ہے اور ہم قبول کرتے ہیں، لیکن کس صورت میں؟ جب متعلق ذن میں موجود حکم فعلی ہو بفعلیت ناجزہ تو اشکال تام و اجتماع ضدین و اجتماع مثلین لازم آتا ہے۔ یہ یہاں پہ قبول کیا مصنف، لیکن اس کے مقابلے میں اگر متعلق ذن میں موجود جو حکم ہے وہ فعلی ہو بفعلیت معلقہ تو اشکال تام نہیں ہے۔ کیوں؟ واضح ہے، چونکہ وہ فعلیت معلقہ، یعنی کیا مطلب؟ اس کی فعلیت موقوف ہے قط اور علم کے آنے پہ، اور فرض یہ ہے کہ یہاں پر قط اور علم ہے نہیں ہے، لہٰذا گویا کہ اس کی فعلیت موجود ہی نہیں ہے۔ تو اذا ظننت بحرمت الخمر، اور فرض کریں کہ یہ حرمت جو ہے وہ حرمہ فعلیہ معلقہ ہے، تو یہاں پر بتائیے کیا فعلیت حقیقت میں آ چکی ہے؟ بتائیے، خب نہیں آئی، چونکہ وہ حرمت موقوف ہے قط کے حصول پہ، اور قط یہاں پر ہے نہیں، بالنتیجہ حرمت خمر دراصل آئی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بولنے میں فعلیت ہے وہ، احسنتم، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ فعلیت معلقہ در اصل جو ہے وہ انشائی کے حکم میں ہوتی ہے، جو کہ جب تک قط نہیں ہوگا جب تک فعلی نہیں ہوگی دراصل وہ۔ تو پس اگر متعلق ظن میں موجود حکم جو ہے وہ فعلی ہو بفعلیہ معلقہ تو اس صورت میں اجتماع مثلین اور ضدین لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ جو حکم ہے در اصل و فی الواقع و حقیقتاً لا یکون فعلیاً، تو پس یہاں پہ در اصل جو ہے وہ دو فعلیتیں اکٹھی ہوئی ہی نہیں ہیں۔ احسنتم، اور وہ کون سی فعلیت ہے؟ وہ جو محمول میں موجود ہے حکم، وہ والی فعلیت ہے۔ صحیح، تو پس اس کو آسان لفظوں میں مصنف نے یوں بیان کیا ہے کہ اگر وہ حکم جو متعلق ظن ہے وہ فعلی ہو بمعنی فعلیت معلقہ تو لا بأس باجتماع هذه الفعلیہ المعلقہ و فعلیہ الناجزہ الذی هو فی محمول۔ واضح برادران بات؟ ملاحظہ کیجئے بارے۔ قلت، ان قلت کے جواب میں ہے تو میں کہوں گا کہ یمکن ان یکون الحکم، کون سا حکم؟ پیچھے عبارت میں دیکھیے، ان کانا میں ہے نا، الحکم المتعلق به الظن، ٹھیک ہے جی، میں کہوں گا کہ اگر وہ حکم کے ظن جس کے متعلق ہے، یعنی حرمت خمر پہلا والا، اگر وہ فعلی ہو، کون سی فعلیت؟ بے معنی، یہ قید ہے یعنی تعلیقی، بے معنی انہ لو تعلق به القطع لتنجز، ٹھیک ہو گیا؟ ممکن ہے کہ وہ حکم کے جو متعلق ظن ہے وہ فعلی ہو، بعین معنی کہ اگر
اس حکم کے ساتھ قط متعلق ہوتا علی ما ہوا الحکم علیہ من الحالۃ الضعیفہ من المصلحہ، یہ اصل عبارت ہے کہ اگر قط متعلق ہوتا تو لتنجز، تو وہ حکم منجز ہوتا، یعنی اس کی منجزیت و ناجزیت موقوف ہے قط کے حصول پہ، اور فرض مسئلہ میں قط ہے نہیں ہے۔ علامہ ہوا علیہ سے مراد ہے کہ وہ حکم جس حالت پر ہے، کون سی حالت ہے اس حکم کی، یعنی ایسی مصلحت پر مشتمل ہے وہ حکم کہ جو مصلحت اتنی ضروری نہیں ہے، لہٰذا شارع کہتا ہے قط ہوگا تو آپ عمل کرو، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے۔ واضح ہوئے برادران؟ علامہ ہوا کہ ضمیر جاری ہے برادران حکم کی طرف، علیہ کی ہی ضمیر ماں کی طرف، اور ماں سے مراد حالت ہے، اور حالت سے مراد یعنی مصلحہ التي لیست بمثابہ من الاہمیہ، لیست من الاہمیہ من المثابہ بحیث یجب تحققها فی الخارج لا موجب۔ واضح؟ دوبارہ عبارت دیکھیے، وہ حکم کے جو متعلق ظن ہے وہ فعلی ہو سکتا ہے اس معنی میں کہ اگر قط اس کے متعلق ہو تو قط وہ حکم منجز ہو جائے گا، اور یہ آگے تفسیر ہے، واو تفسیر کے لیے۔ واستحق علی مخالفت العقوبہ، منجزیت کیا مطلب؟ یہی ہوتے ہیں منجزیت کا مطلب کہ اس حکم کی جو منجز ہو چکا ہے کہ مخالفت پر عقاب ملتا ہے۔ ومع ذالک مع کون الحکم فعلیا، باوجود یہ کہ حرمت خمر جو متعلق ظن ہے وہ فعلی ہے، لیکن اس کے باوجود لا یجب علی الحاکم، اس کے باوجود کیا مطلب؟ یعنی اصل میں چونکہ وہ فعلی ہے ہی نہیں ہے، انشائی فعلی ہے گویا کہ، تو یہاں پر شارع کو حق حاصل ہے کہ اسی مورد میں شارع ایک اور حکم ظاہری جعل کر دے۔ یہ اس کی عبارت مصنف نے یوں بیان کیا کہ لا یجب علی الحاکم ای شارع پر یہ ضروری نہیں ہے رفع عذر المکلف، کہ مکلف کا عذر اٹھا لے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی شارع پہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو مکلف کرے، شارع مکلف کو مکلف کرے کہ آپ ہر صورت میں قط حاصل کرو، اگر قط نہیں ہے تو احتیاط کرو، نہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ شارع جو ہے اس کو نہ تو قط حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے یہاں پہ، نہ ہی احتیاط کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور شارع کیا کہتا ہے؟ کیا ہے بھئی آپ کو ظن ہے، کا ظن ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی فعلیت ناجزہ نہیں ہے، فعلیت معلقہ ہے، میں اسی وقت اسی صورت میں اسی لحظے میں ایک اور صورت جعل کر رہا ہوں، ایک اور حکم جعل کر رہا ہوں۔ واضح برادران بات؟ لا یجب علی الحاکم ای شارع رفع عذر المکلف برفع جہلہ لو امکن رفع جہلہ بحصول القطع، واجب نہیں ہے حاکم پر کہ مکلف کے عذر کو، عذر یعنی کون سا عذر؟ جو جہل کی وجہ سے ہے، چونکہ مکلف کو یہاں پر قط حاصل نہیں ہے متعلقہ حرمت خمر کا، تو شارع پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو ضروری قرار دے کہ تم قط حاصل کرو، لو امکنا، اگر ممکن ہو اس کے عذر کو اٹھانا، یعنی قط کے حکم کو صادر کرنا ممکن ہو، تب بھی واجب نہیں ہے کہ یہاں پر شارع قط کو کے حصول کا حکم دے، اس لیے چونکہ وہ مصلحت بڑی خفیف ہے۔ او بجعل، یہ بجعل واضح ہے متعلق برفع کے، اس کے پر عطف ہے، بے عذر رفع عذر المکلف برفع جعلہ، او رفع عذر المکلف بجعل لزوم الاحتیاط علیہ فیما امکن، فیما امکن سے مراد ہے وہ صورت کے جہاں پہ احتیاط ممکن ہو، یعنی جہاں پہ محظورین میں نہ ہو، دوران الامر بین المحظورین نہ ہو، یعنی حرمت اور وجوب میں نہ ہو۔ واضح ہے کہ جہاں پر امر دائر و بین الوجوب الحرمہ وہاں پر احتیاط ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں کہ جہاں پہ احتیاط ممکن ہے، یعنی محظورین کے دوران کے علاوہ میں شارع اس کے اوپر احتیاط کا حکم دے، یہ بھی ضروری نہیں ہے شارع پہ۔ پس شارع کے پاس ممکنہ 3 آپشن تھے، اس کو حرمت خمر کا ظن ہے تو یہاں پر 3 آپشن تھے، یا تو شارع کہتا کہ اسی ظن پہ باقی رہو اور آپ کے لیے حرمت خمر فعلی نہیں ہوئی، یعنی فعلیت معلقہ ہوئی ہے، گویا فعلیت نہیں ہوئی، تو میں اسی صورت میں آپ کو ایک اور حکم دیتا ہوں جس کی فعلیت ناجزہ ہے، وہ کیا حکم ہوگا جی؟ وہ حکم ہوگا جعل امارہ کے ذریعے سے، استصحاب کے ذریعے سے۔ دوسرا آپشن شارع کے پاس یہ تھا، کہتا ہے کہ نہیں آپ کے پاس ظن ہے، مجھے ظن قبول نہیں ہے، ہر صورت میں یہاں قط حاصل کرو، دوسری صورت۔ تیسرا آپشن شارع کے پاس تھا، وہ کہتا ہے نہیں اگر قط حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم احتیاط کرو، ٹھیک ہے جی، یعنی حرمت خمر جو ہے شبہ تحریمی ہے، یہاں پر احتیاط کرو، چھوڑ دو۔ شارع نہ تو دوسرا آپشن استعمال کرتا ہے، یعنی اس کو قط حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ تو شارع یہ کرتا ہے، نہ احتیاط کو واجب کرتا ہے، بلکہ شارع کیا کہتا ہے کہ ظن ہے، اور اسی ظن کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس جو حرمت آئی ہے وہ حرمت فعلیہ معلقہ ہے،
میں اسی وقت اور اسی لحظے میں آپ کے اوپر ایک اور حکم جال کر دیتا ہوں اور آپ اس حکم سے استفادہ کریں. بات توضیح برادران؟ جی بل یجوز جعل اصل او امارہ، یہ اس کا بیان آ گیا، بلکہ واجب نہیں ہے حاکم پر کہ وہ اس کو قط حاصل کرنے کا حکم دے دے یا احتیاط کو لازم کر دے، بلکہ جائز ہے کس کے لیے؟ شارع، حاکم کے لیے جائز ہے کہ ایک اصل کو قرار دے دے یہاں پر، یعنی استصحاب کو، او امارہ مؤدیۃ الیہ تارۃ الیہ الی الحکم المماثل، یا ایسی امارت کو قرار دے دے کہ جو وہی حکم دے کہ جو حکم پہلے والے حکم میں موجود ہے، یعنی امارہ مؤدیۃ، ایسی امارہ کو قرار دے کہ جو پہنچائے اسی حکم کی طرف جو متعلق دن میں ہے، یعنی حکم مماثل کی طرف. او الی ضد الحکم، ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے برادران؟ الحکم المتعلق بالظن، وہ حکم جو متعلق ظن ہے اس جیسا حکم یا اس کے ضد حکم پر مشتمل ایک امارہ کو جعل کر سکتا ہے مولا یہاں پر. یہ تو ہو گیا یہاں پر مکمل جواب. خوب اگر یہاں پر اس کو قط حاصل ہو جائے مکلف کو حرمت خمر کا، تو کیا اس وقت شارع جعل کر سکتا ہے کوئی حکم؟ میسر. کیوں؟ جو ہی قط آیا اس کی احسن اس کی فعلیت کیا ہوگی؟ ناجز ہوگی. جب فعلیت ناجز ہوگی تو اب یہاں پہ شارع کوئی حکم نہیں لگا سکتا. دیکھیے ذرا، ولا یکاد یمکن، یمکن یہ جا رہا ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ اصل میں آگے آ رہا ہے جعل، وہ حکمن پیچھے ذکر بھی ہوا لیکن آگے ذکر کریں. ولا یکاد یمکن مع القطع بالحکم، اگر حکم یعنی حرمت خمر کا قطع ہو گیا اس صورت میں ممکن نہیں ہے کہ شارع قرار دے کیا؟ جعل حکم آخر مثلہ او ضدہ، مثل هذا الحکم الذي تعلق به القطع او ضد هذا الحکم الذي تعلق به القطع. واضح برادران؟ کما لا یخفا، یعنی قط کی صورت میں شارع دوسرا حکم جعل نہیں کر سکتا چونکہ وہ قط کی صورت میں فعلی ہو جاتا ہے، فعلیت ناجزہ ہو جاتا ہے. خوب برادران، یہاں پہ بات مکمل ہو گئی اور خلاصہ یہ نکلا کہ دو حکم ہیں، ایک وہ حرمت خمر جو متعلق ظن ہے اور جو موضوع میں ہے، دوسرا وہ حرمت خمر مثلاً کہ جو محمول میں واقع ہے. اور یہ دونوں فعلیتیں اکٹھی ہیں کیونکہ دونوں فعلیتوں کی قسمیں الگ الگ ہیں. پہلی والا جو حکم ہے اس کی فعلیت معلقہ ہے، اور ہم نے کہا کہ فعلیت معلقہ کا نہ لا فعلیہ، اور جو دوسری والا حرمت خمر ہے جو محمول میں واقع ہے وہ فعلیت ناجزہ ہے اگرچہ وہ ظاہریہ ہے. اس کے بعد جب یہ بات مکمل کی تو پھر مستشکل نے دوبارہ اشکال اٹھایا. اس نے کہا کہ بات وہیں پہ آ گئی دوبارہ سے، یعود مما بدا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پہ دوبارہ آج کڑی ہوئی ہے. وہ کس طرح سے؟ وہ کہا کہ دو فعلیتیں ہیں یا نہیں، یہ بتائیے. دو فعلیتیں تو ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ ناجزہ معلقہ کیا ہوتی ہے. فعلیت اکو ماکو فباکو فعلیت، پہلے والے حکم جو متعلق ظن ہے اس کی بھی فعلیت ہے، محمول والے حکم کی بھی فعلیت ہے. تو یہاں پر لازم آ رہا ہے کہ دو حکم فعلی اکٹھے ایک وقت میں احسن جمع ہو رہے ہیں، اور یہ یا اجتماع مثلین ہے اگر مماثل ہو، یا ضدین اگر مضاد ہو. واضح اشکال؟ ملاحظہ کیجیے. ان قلت کیف یمکن ذلک ای کیف یمکن ان یکون الحکم فعلیا، وہ حکم جو متعلق ظن ہے وہ فعلی ہوئی، کس طرح ممکن ہے؟ وحل ہوا، اور اگر وہ فعلی ہو تو کیا لازم آئے گا؟ ان الا انه یکون مستلزما لاجتماع المثلین والضدین. الاشکال یعود فعلیت ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا معلقہ ناجزہ شنو، آپ کو فعلیہ ماکو، آپ کو فعلیہ، بس لازم ان یجتمع الحکمان الفعلیان المماثلان او یجتمع الحکمان الفعلیان المضادان، وهذا اجتماع مثلین والضدین محال. اشکال واضح؟ جواب مطلق فعلیت کو مد نظر رکھ رہے ہیں. ہاں، مطلق فعلیت کو، اشکال والا. یہاں پہ آغا فرماتے ہیں کہ یہ بحث جو ہے اس کا دقیق جواب ہم نے فی الحال تو دیا آپ کو ایک دعویٰ کہ فعلیت کی دو قسمیں ہیں، ایک فعلیت معلقہ ناجزہ، اور معلقہ کی صورت میں اجتماع ہو سکتا ہے فعلیت و ان کا، اور ناجزہ کی صورت میں نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم نے آپ کو پوری کہانی سنائی، اصل میں اس کا ہم حل کریں گے، اس کی تفصیلی حل پیش کریں گے ایک بحث میں جو آگے امارہ کے باب میں آ رہی ہے. جب مباحث قد ختم ہوگی، بحث امارہ شروع ہوگی، اس کے مقدمات میں بحث ہوگی کیفیت التوفیق بین الحکم الواقعی والحکم الظاہری. کس طرح ہو سکتا ہے کہ مکلف کے پاس حکم واقعی کا ون ہو اور اسی وقت شارع اس کے لیے ایک حکم ظاہری کو جعل کر دے؟ یہ ہو سکتا ہے. اس کی ثبوتاً کیا صورت بنتی ہے اور اثباتاً اس کی کیا مثالیں ہیں؟ یہ بحث دراصل مرتبط ہے بحث امارہ کے ساتھ. بحث واضح ہوئی؟ کیا نام ہے بحث کا؟ کیفیت التوفیق ای کیفیت الجمع.
بین الحکم الواقعی و بین الحکم الظاہری. ظاہر حکم ظاہری وہ ہوتا ہے کہ جو امارہ یا استصحاب کے ذریعے سے حاصل ہو. تو یہ بحث اصل یہاں کی نہیں ہے. یہاں صرف ایک بات سمجھنا ضروری ہے، بطور دعویٰ اس کو تسلیم کر لیں، حل ہم آگے جا کے اس کو کریں گے. یہاں مصنف نے صرف یہ بات چھوڑ، دعویٰ صرف اتنا ہے کہ یہ جو دوسری قسم ہے فعلیت کی جس کا ہم نے نام رکھا فعلیت معلقہ، صرف دعویٰ ذہن میں رکھ لیں، اس قسم کی فعلیت کے ساتھ ایک اور فعلیت جمع ہو سکتی ہے جو فعلیت ظاہری ہو اور فعلیت ناجزہ ہو. واضح برادران بات؟ بس یہی دعویٰ، وہ دوبارہ دہرایا مصنف نے، اسی لیے شراح نے بھی یہاں پہ ذکر نہیں کیا، جو کہ نفس الدعویٰ ہے. اور یہ یہاں بیان کرنا ان قلت کے جواب میں صرف یہ تھا کہ اصل میں اس بحث کا جو حلی جواب ہے وہاں پر آئے گا. قلتو لا بأس باجتماع الحکم الواقعی الفعلی. میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ جواب دیں گے برادران کہ یہ کون سا حکم واقعی ہے جو فعلی ہے؟ متعلق دان والا یا محمول والا؟ کون سا حکم ہے پہلے؟ متعلق دان والا. احسنتم. اور یہ جو الفعلی ہے یہ کون سی فعلیت ہے؟ فعلیت احسنتم معلقہ. واضح نا؟ جزاک اللہ. کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع ہو جائے حکم واقعی جو فعلی ہے بذاک المعنی، بے معنی ای فعلی المنجزہ، وہی معنی جو پیچھے ذکر کیا تھا، بے معنی انہ لو تعلق بالقات لتنجز، اس معنی میں یعنی فعلیت معلقہ. خود تفسیر کر دی. بذاک المعنی سے مراد کیا؟ ای لو قطع بہ من باب الاتفاق، اگر قطع حاصل ہو جائے اس حکم کا اتفاقاً، یعنی شارع نے فرض نہیں کیا ہوا. فعلیت معلقہ کے مورد میں شارع مطلوب نہیں کرتا کہ قطع حاصل کروا صورت میں، جبکہ فعلیت ناجزہ والے مورد میں کہتا ہے شارع احسن. تو پس فعلیت معلقہ والی صورت میں اگر قطع حاصل ہو جائے حکم کا اتفاقاً لا تنجز الحکم، یہ والی جو فعلیت ہے یہ فعلیت جمع ہو سکتی ہے مع حکم آخر فعلی. سوال، یہ حکم آخر سے مراد کون سا حکم ہے؟ متعلق دان والا یا محمول والا؟ محمول والا. فعلی سے مراد کون سی فعلیت ہے؟ اور ظاہریہ واقعی؟ احسن. اصل میں یہ ہے لا بأس باجتماع فعلی ظاہری معلق مع حکم فعلی ظاہری ناجز. واضح ہوئی برادران؟ پس ہو سکتا ہے جمع حکم، وہ حکم کے جو واقعی ہو اور اس کی فعلیت معلق ہو، یہ حکم جمع ہو سکتا ہے اس حکم کے ساتھ کہ جو حکم ظاہری ہو اور اس کی فعلیت ناجز ہو. ما حکم آخر فعلی فی موردہ، ہی کی ضمیر جاری حکم واقعی کی طرف، یعنی اسی مورد میں ایک حکم فعلی آپ کے پاس آ سکتا ہے، حکم واقعی بھی جمع ہو سکتا ہے اس کے ساتھ حکم فعلی ظاہری بھی. اور یہ جو حکم فعلی ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ دوسرا حکم فعلی بمقتضى الاصل، یعنی استصحاب کے ذریعے سے، وہ امارہ کے ذریعے سے. او دلیل سے مراد یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ نہ امارہ ہو نہ وہاں پر آپ کے پاس استصحاب ہو، بلکہ شارع نے ایک ابتداءً ایک آپ کو حکم جال کیا اور اس طرح سے کہا اذا ظننت بحرمت الخمر یحرم علیک الخمر. ایک دلیل خاص آ کر ایک حکم یوں بیان کرے کہ اگر آپ کو کسی حکم کا ظن حاصل ہو جائے گا مثلاً، تو شارع کی طرف سے آج کے بعد اس دلیل کے ذریعے سے، اس دلیل خاص کے ذریعے سے اسی جیسا مماثل حکم جال ہو رہا ہے. یعنی دلیل خاص آئے اور وہ وہی کام کرے آ کر جو کام اصل یا ہمارا کر رہی تھی. اس میں کوئی الگ مطلب نہیں ہے. او دلیل کا عطف ہو رہا ہے اصل کے اوپر. دوسرا حکم جو ہے یا تو مقتضی اصل سے آئے گا یا امارہ کے مقتضی سے آئے گا. او بمقتضی دلیل خاص، خوش دلیل اخذا فی موضوع، ایسی دلیل جس کے موضوع میں قرار دیا گیا کو کس کو؟ او ظن بالحکم، یعنی یوں ہو اذا ظننت بالحکم مثلا بحرمت الخمر یحرم علیک الخمر. تو یہ جو دلیل ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ اذا ظننت بحرمت الخمر. بس اس کے موضوع میں ظن بالحکم یعنی ظن بالحرمت الخمر کو اخذ کیا گیا ہے، اور اس کا محمول بھی وہی حکم ہے کہ جو متعلق ظن میں واقع ہے. بالخصوص یہ جو ہے وہ متعلق ہے اخذا، یعنی اس کو یہ دلیل جو ہے وہ خاص کے ذریعے سے ہو، نہ کہ عمومات امارہ اور عمومات استصحاب کے ذریعے سے. بعض نے اس خصوص کو کسی اور طرف بھی پلٹایا. علی ما سیأتی من التحقیق فی التوفیق
بین الحکم ظاہر والواقع. اصل میں یہ بحث وہاں کی ہے کہ جس میں جا کے عرض کریں گے کہ کس طرح سے حکم ظاہری اور واقعی کو جمع کیا جا سکتا ہے برابر. صلی اللہ علیہ وسلم.